مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی بیگم نہیں مان رہی اور میں نے کرنی ہے, وہ بہت پریشان ہے, کہتی ہے شادی نہیں کی تو شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی. بیگم, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, بیگم مان نہیں رہی ہے, یعنی دوسری شادی پہ بیگم نہیں مان رہی, جس سے کرنی ہے بہت پریشان ہے. اچھا جس سے کرنی ہے وہ کہہ رہی ہے شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی, وہ مرنے دیں اس کو. یہ ٹینشن دوسروں کی خود نہ لیا کریں, آپ اپنا حساب دیکھیں کہ میرے اندر تپڑ ہے یا نہیں ہے. دوسرے کو مرنے سے بچانے کے لیے آپ اس سے شادی نہ کریں, اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے کریں. آپ ان ڈائلاگ سے کبھی بھی متاثر بولو نہیں ہونا. اور جو جذباتی عورتیں ہوتی ہیں نا, شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گی, بعد میں یہ بہت ٹینشن دیتی ہیں. ہمیشہ میچور لوگوں میں شادی کیا کرو. وہ کہے آپ شادی کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی, نہیں کی تو دنیا میں اکیلا پیدا ہوا ہے کہ باقی سارے مر گئے ہیں کیا. اس کا مطلب یہ سمجھدار لڑکی ہے, یہ وفا بھی کرے گی نبھائی. کیونکہ جذباتی سے کرنی نا, نہیں کی تو میں یوں کر لوں گی, کل پتہ ہے کیا ہوگا, ذرا سی کوئی بات آگے پیچھے ہوئی کہے گی اگر میرا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی, اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو میں مر جاؤں گی, اگر آپ رات 12 بجے نہیں آئے تو میں مر جاؤں گی, اگر آپ نے جو ہے مجھ سے دوبارہ چائے مانگی تو میں مر جاؤں گی. تو وہ پھر بات پہ بھائی یہ کیا ہے. تو سمجھدار میچور لوگوں سے رشتے بنایا کرو. یہ جو مر جاؤں گی, خودکشی کر لوں گی, تو بھائی ابھی کر لو, بعد میں کرا میرے لیے مسئلے ہوں گے. تو لڑکا بھی اس طرح کی جذباتی باتیں کر رہا ہوں نا, میں نے تم سے شادی نہیں کی تو میں مر جاؤں گا, تو لڑکی کو چاہیے آپ پہلے مر جاؤ, شادی اگر اس میں بچ گئے تو میں دیکھ لوں گی, پھر شادی کر لوں گی, ورنہ بعد میں مرے نا تو میرے لیے مسائل کھڑے ہوں گے. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے, ہمیشہ میچور لوگ, سمجھدار لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو اس معاشقوں کے جذبات ہوتے ہیں یہ. تو بھائی شادی کرو, محبت سے رہو, تمیز سے رہو, جذبات سے ہٹ کے زندگی گزارو. تو اس لیے میرے بھائی وہ جو کہہ رہی ہے کہ شادی نہیں کی تو مر جاؤں گی, تو آپ اس کو بولے مفتی صاحب نے کہا کائنڈلی مر جائیں, آپ کی تجربے کار رائے درکار ہے. شکریہ. کہتی ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں برداشت, کیا لکھا پتہ نہیں, میں کر لوں گی برداشت. جبکہ بیگم کہتی ہے آپ نے شادی کی تو جیل کروا دوں گی, اور لڑکی کے والد فوت ہو چکے ہیں, وہ بھی فوت ہونا چاہتی ہے, جب ابا فوت ہو گئے تو وہ بھی فوت ہونا چاہ رہی ہے, تو فوت ہونے دو اس کو. باقی دیکھو دوسری شادی کی ترغیب تو اسلام نے ہر ایک کو دی ہے, جو بھی عدل کر سکتا ہے. باقی ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کی بیوی راضی ہوگی, وہ آپ کو کہے گی چلو کر لو, یہ پھڈے کے بغیر ہوتی نہیں ہے. یہ ایسے ہوتی ہے کر لی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, جس میں یہ تپڑ ہے کر لے, نہیں ہے تو آرام سے تمیز سے جمعے کے بیانات سنے, شادیوں کی ترغیب پر خوش ہو کے واپس چلا جایا کرے. اس کے لیے بس یہی 4 شادیاں ہیں, ٹھیک ہے, کلپ دیکھ لیا کرے, اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے, بس یہ کافی ہے اس کے لیے. آئے 4 شادیوں کی بات, ہاں کتنا زبردست, بس کافی ہے اس کے لیے. کیونکہ بڑا بیڑا غرق کرتے ہیں یہ پھر بیوی کا. میں نے بتایا نا 1 مہینے پہلے کیس آیا تھا, وہ شادی کی ہے, اس کی پھر پہلے خاندان نے دباؤ ڈالا, پھر دوسری کو طلاق دے دی. تو پھر اس کے سامنے رو رہا ہے کہ میں ایکچولی دباؤ میں تھا, اس نے مزے اڑا لیے چند دن کے, اب بوجھ تھی آپ اس کے اوپر, اب چھوڑ کے آپ کی نظر میں بھی برا نہیں بننا چاہ رہا, کہہ رہے میرے پہ دباؤ تھا. تو جو کرنے والے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں, بولتے ہیں جو مرضی کرنا ہے, تو بیوی نے جیل بھجوانا ہوگا وہ جیل بھجوا دے, آپ جیل سے ہو کے آ جاؤ. میرا خیال ہے 6 مہینے کی جیل ہے, اس میں اگر ایک بیوی مل جائے, میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا. جب میں نے دوسری کی تھی مجھے بتایا 6 مہینے کی جیل ہے, موسٹ ویلکم. میری نظر میں بیوی کی اتنی ویلیو تھی, میں نے کہا اگر 6 مہینے میں ایک بیوی مل رہی ہے, دوسری کر کے پھر تیسری کر کے 6 مہینے کے لیے چلے جائیں گے, پھر 6 مہینے میں 3 دفعہ 18 مہینے میں اگر 4 ہو جاتی ہیں, 18 مہینے مجھے قبول ہے. جیل میں قرآن وران اور پکا کر لیں گے. جیل کی زندگی سے اللہ سب کو بچائے, میں نہیں کہہ رہا کوئی اچھا کام ہے جیل جانا, لیکن بینیفٹس بھی تو مل رہے ہیں اس کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر حرام سے بچو گے تو پھر حلال کی قدر ہوگی. جو منہ کالا کر رہے ہیں ان کو میری یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو گرل فرینڈ سے, بھنگیوں, چمارانوں سے منہ کالا کر رہے ہیں نا جا کے, تو ان کو تو بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو میں گند میں گٹر میں منہ دینے کی ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو ان کو کیا حلال, وہ تو ایک دن بھی جیل جانا کا بارہ. جس کو ہے کہ بھائی ہمارے پاس حلال کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو بھائی عورت سے زیادہ مرد کے لیے اللہ نے کوئی اٹریکٹیو چیز پیدا نہیں کی. ریوو گئی تیل لینے, لوگ کہتے ہیں نا ریوو میں گھوم رہے ہیں یہ فخر ہے. بھائی ہم اس پہ فخر نہیں کرتے, ہماری وہ پھٹ پٹی بائک پہ بھی ہمیں فخر تھا جتنا تھا نا. یہ سب ایسے ہی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مرد کے لیے میں نے سب سے زیادہ اٹریکٹیو جو بنایا ہے وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. تو فخر کرنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, بنگلے, امریکہ کے ولاگ, جاپان کے ولاگ, یہ تو جاپانی وہاں رہ کے فخر نہیں کر رہے ہوتے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی فخر کی چیزیں تھوڑی ہے. اللہ نے تھوڑی قرآن میں کہا میں نے مردوں کے لیے سب سے زیادہ امریکہ کے ویزے کو اٹریکٹیو بنایا, امریکہ کے سفر کو اٹریکٹیو, کہیں بھی نہیں قرآن میں. سب سے زیادہ جاپان کی, یہ جاپان کے ولاگ اور امریکہ جانا اور یہ سب جانا, یہ بات کی چیزیں, ریوو گاڑی واڑی, یہ سب. اصل جو اللہ نے مرد کے لیے جو اٹریکٹیو سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن رکھی ہے وہ عورت ہے. تو اس کے لیے اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے. تو جس کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہے اس کو وہ حلال سمجھ میں نہیں آتا, وہ جیل جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, وہ ٹینشن لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اور جو آدمی ہوتا ہے, انسان کا بچہ ہوتا ہے, مرد کا بچہ ہوتا ہے, اس میں مردانگی ہوتی ہے, تبھی وہ اس کی طبیعت اللہ نے عورت کی طرف رکھی ہے. تو کہتا ہے بھائی حلال, کیونکہ اب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا زنا سے,
کہتا ہے بھائی پیغمبروں کا راستہ ہے نکاح کرنا. تو پھر وہ کہتا ہے بھائی 6 مہینے کی جیل میں اگر ایک بیوی مل رہی ہے یہ قبول ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے, قبول. اور پھر 6 مہینے کی جب جیل کاٹ کے آؤ گے نا تو پھر جیل کی تھوڑی عادت بھی ہو جائے گی, تو اس میں پھر تیسری آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. تیسری کیا ہو جائے گی, آسان. جب آپ آؤ گے کہ 6 مہینے کی جیل ہے اور پھر ماشاءاللہ زبردست ایک بیوی اور مل گئی, تو آدمی کہے گا دونوں مل کے کیس کرو 6 مہینے کے لیے پھر چلا جاؤں گا. تو اس میں کم از کم بیوی کے جذبات بھی ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, تھوڑی سی وہ آئندہ کم لڑائی کرے گی کہ یار میں نے جو سزا دینی تھی وہ تو دے دی نا. پھر جب 6 مہینے جاؤ گے نا تو بیوی بولے گی پہلے میرا آدھا میاں مارکیٹ سے شارٹ ہوا تھا تو مجھے تکلیف تھی, اب پورا ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, تو وہ بھی کوشش کرے گی جیل سے نکال لے اگر انسان انشاءاللہ انسان کی بچی ہوگی وہ. تو اس لیے تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی. اللہ میاں کہتے ہیں میں نے مرد کے لیے عورت سے زیادہ اٹریکشن کسی چیز میں نہیں رکھی. یہ لوگ مولویوں کو ٹھرکی بولتے ہیں, لبرل سیکولر لوگ, خدا کی قسم یہ مولویوں سے 20 گنا زیادہ ٹھرکی ہوتے ہیں. ان کی ایک بیوی ہوتی ہے لیکن گٹر میں جو یہ منہ مارتے ہیں نا وہ 100 گٹر ہوتے ہیں جن میں یہ روزانہ منہ مار رہے ہوتے ہیں. جب سب کی میں بات نہیں کر رہا, ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, یہ صرف باتوں کے ہوتے ہیں, ورنہ ان میں سے میجورٹی زانی ہوتی ہے. انگریز واقعی جھوٹ نہیں بولتا, سچ بولتا ہے, لیکن ایک جھوٹ انگریزوں میں کامن ہے, بیوی سے یہ جھوٹ بولنا کہ صرف تم میری زندگی میں صرف تم ہو. گرل فرینڈ سے یہ جھوٹ بولنا کہ صرف تم ہو. یہ جھوٹ گوروں میں 99% بولا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مسلمان ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے پاکستانی, لیکن 99% یہ سچ بول رہے ہوتے ہیں صرف تم. اس کا مطلب واقعی کیا ہوتا ہے, صرف تم ہی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جس کی 2-3 بیویاں ہیں وہ یہ جھوٹ بول نہیں سکتا, وہ سچ بولتا ہے. بیگم کو پتا ہوتا ہے بیگم 2 اور ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کو پتا ہے بھائی 3 ہیں یا 4 ہیں, یہ ہے. یہ ایک کڑوا سچ ہے, لیکن یہ اس بار بار کے جھوٹ سے 1000 گنا بہتر ہے جس میں آپ بیوی کو روزانہ جھوٹ بولتے ہو کہ صرف تم, جبکہ وہ نمبر دیکھ رہی ہوتی ہے تم کے علاوہ وسیم کے نام سے بھی ایک محمودہ ہے, اصل میں محمود کے نام سے سیو کی بھی ہے, وحیدہ ہے وحید کے نام سے سیو کی بھی ہے, شریفہ ہے شریف کے نام سے سیو کی بھی ہے. راحت مردوں کا نام بھی ہوتا ہے عورتوں کا بھی ہوتا ہے. آپ نے راحت خان رکھا ہوا ہے, اصل میں راحت خانم ہے یہ, صحیح ہے نا. تو یہ سب یہ جو ذہنی ٹارچر جو روز ٹارچر ہوتی ہے نا جھوٹ بول بول کے, اس سے یہ سچ اچھا ہے. دیکھو ایک دفعہ جب کڑوا گھونٹ پی لیا جائے نا اس پہ صبر آ جاتا ہے. شوہر مر جاتا ہے, انتہائی عورت کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن چونکہ اب وہ واپسی سے نا امید ہو جاتی ہے, اب دوبارہ زندہ کبھی نہیں ہوگا, لہذا تھوڑے دنوں میں اس کو صبر بولو آ جائے گا. لیکن جس غم میں یہ ہونا کہ یہ ختم ہو سکتا ہے, وہ غم ڈیلی آپ کو ٹینشن دیتا ہے. اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں بات. بچہ مر جائے کم غم ہوتا ہے زیادہ غم ہوتا ہے, بولو نا, زیادہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے کیونکہ واپسی کا چانس ختم. لیکن بچہ گم ہو جائے پوری زندگی کی ٹینشن ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل مل جائے, ہو سکتا ہے, کبھی نا امید نہیں ہوتا انسان. تو جن مردوں کی ایک بیوی ہے اور ان کے ناجائز تعلقات ہیں, ان کی بیویوں کو روز ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کس سے منہ کالا کر رہا ہوگا, اب کس گٹر میں منہ مار رہا ہوگا, اب پتہ نہیں کس گند میں جا رہا ہوگا, کس طوائف خانے میں گھس رہا ہوگا. دوسری شادی کی ٹینشن ایک دفعہ کی ہے, عورت چیختی ہے چلاتی ہے روتی ہے, تھوڑے دنوں میں اس کو صبر آ جاتا ہے. ورنہ ساری زندگی ڈپریشن میں ہی ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے, اس کو صبر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ذہنی طور پر ایکسپٹ کر لیتی ہے, چلو یہ ہے نا اس کے پاس. لیکن وہ ٹھرکی مرد جو شادیوں کے نام پہ لڑکیوں سے تعلقات کرتے ہیں, ان کی بیوی کو کبھی چین نہیں آتا. کیونکہ بعض ایسے ٹھرک بھی ہیں شادیوں کے چکر میں عورتوں سے دوستیاں لگاتے ہیں کہ میں چونکہ شادی کرنا چاہتا ہوں تو فیس بک پہ اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی, اس سے بھی دوستی. بھائی یہ پھر آپ اسلام کے ایک حکم کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو. اسلام آپ کو شادی کی لالچ میں بھی لڑکیوں سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. دوست ایک نظر دیکھ سکتے ہو بس, اس کے بعد ہاں یا نہ. یہ ٹھرکی کیا کر رہے ہیں, ایک لڑکی سے دوستی ہے 6 مہینے تک. ایکچولی میں شادی کے لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں اس کو, اس سے بہتر ہے تو گند میں منہ مار لیتا. یہ غلط ہے. اس سے بھی عورت کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا مرد تیسری یا دوسری شادی کی تلاش میں ہے, ہر انٹی کو اس نیت سے دیکھتا ہے. بھائی یہ غلط ہے. آپ نکاح میں اور برائی میں فرق رکھیں. آپ نے جب کرنی ہے تو ایک دفعہ کوئی اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پیغام بھیجیں, ہاں یا نہ کر کے اس چیپٹر کو کیا کریں, کلوز کریں. یہ نہیں کہ کھینچے چلے جائیں, کیونکہ بہت بے غیرت قسم کے. تبھی میرے سامنے جب کوئی آتا ہے نا میری 2 بیویاں 3 بیویاں, میں ایک دم متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں اس کا بھی امکان ہے ٹھرکی آدمی ہو کوئی. کیونکہ زیادہ تر ٹھرک والے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس, 2 نمبر لوگ آئے ہیں جن کی 2 3 4 بیویاں ہیں, اور وہ زیادہ تر اس میں شریف لوگ کم ہیں 2 3 شادیاں کرنے والوں میں. کتنا کم ریشو ہے, 90% 2 نمبر ہیں, 10% شریف ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے جب کوئی کہتا ہے نا میری 2 بیویاں 3 بیویاں, میں پہلی نظر میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے, یہ ہے کس ٹائپ کا آدمی. مشکل ہے کہ شریف آدمی ہو. ٹھیک ہے, یہ ایسا چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور مذہبی لوگ جو 2 نمبر قسم کے مذہبی ہوتے ہیں نا گیٹ اپ, وہ بہت اس کا ناجائز فائدہ اٹھا. عامل لوگ لڑکیوں کو بھگا بھگا کے شادیاں کرتے ہیں, سارے نہیں بہت سارے.
دوسروں کی شادی شدہ بیویوں پہ قبضہ کرتے ہیں, دوسری تیسری شادی کریں گے, پھر میرا حوالہ دیتے ہیں مفتی صاحب نے کہا 3 شادیاں کرو. مفتی صاحب نے اس طرح سے بالکل بھی نہیں کہا ہے. یہ کام خاندانی طریقے سے کرو, شریفانہ طریقے سے کرو. لڑکیوں کو بھگانا, فیس بک پہ دوستیاں لگانا, پھر موبائل پہ گھنٹے گھنٹے سیلفی لگا کے چپکے رہنا, اور جب بیگم آئے تو یوں کر کے موبائل گھما دینا کہ وہ, تو یہ سب چیزیں گھروں میں فساد پیدا کرتی ہیں. خاندانی طریقہ یہ کہ بھائی کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک رشتہ ہے, تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی پہلے مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل دے دو تاکہ میں دیکھوں وہاں مجھے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا, میرے اسٹینڈرڈ کا ہے بھی کہ نہیں. ڈیٹیل مل گئی, آپ کو خیال ہوا کہ ہاں یار یہاں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, بھائی میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. دوسری پہلے ان کو پیغام دو کہ وہ دوسری کے لیے آمادہ بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ کہ ہم نے دینی نہیں ہے تو ختم, چیپٹر کیا ہو گیا, کلوز. ہاں بھائی وہ دوسری کے لیے بھی آمادہ ہے یا تیسری کے لیے بھی آمادہ ہے, اگر کسی کی آمدنی اتنی ہو تو بھائی ٹھیک ہے میں ان کے والدین سے ملنا چاہتا ہوں اور ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھ لیا, والدین سے مل لیے, چیپٹر کلوز. 24 گھنٹے میں جواب چاہیے ہاں یا نہ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. اور پھر وہ فون آئیں گے, ایکچولی میں آپ کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, ایکچولی ہاؤ آر یو فائن, آپ بتائیں نا, چلیں ذرا قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں, چلے وہاں ذرا. بھائی ہم ان سے بولو میں نے یہی کچھ کرنا ہوتا تو میں شادی کیوں کرتا. گورے بھی یہی کام کرتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, 50 سال میں گورے بھی شادی کرتے ہیں, 50 سال 55 سال میں شادی کر لیتے ہیں وہ. تو یہ گند بھنگیوں چماروں والا طریقہ اختیار نہیں کرنا. ایسے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے ہاں یا نہ, سمجھتے ہو. تو یہ طریقہ ہے, اس میں بھی بیوی کو تکلیف ہوگی, ایک دفعہ ہوگی, تھوڑے دنوں میں سیٹ ہو جائے گی. اور ویسے بھی انسان کے جذبات شادی کے شروع میں ہوتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اب وہ جذبات اس میں نہیں رہے ہوں گے, نارمل ہے, ایک قانونی ریلیشن ہے. اور جب 50 سال 60 سال کا ہو تو صرف ریلیشن رہ جاتا ہے. بیگم کو آ کے کہتا ہے میں چونکہ آپ میری بیوی ہیں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا, ورنہ میرا حاضر ہونے کا بالکل بھی دل چاہ نہیں رہا تھا. جذبات ایک ایج ہوتی ہے نا. تو یہ جو تکلیف عورت کو جب ہوتی ہے, جب آپ روزانہ اسے دوسری شادی کے نام پہ ٹارچر, میں بھی کروں گا, میرا حق ہے, اسلام نے مجھے حق دیا ہے, اور تم رشتے دیکھو, یا تم یہ ہے, یہ لڑکی ہے, یا عورت پکڑ لیتی ہے کہ فون پہ لگا ہوا ہے گھنٹوں گھنٹوں. تو یہاں سے معاملہ آتی ہے, غیر اخلاقی طریقہ ہے, اور میجورٹی اسی غیر اخلاقی طریقے سے شادیاں کر رہی ہے. شادی کرنے کے بعد میجورٹی نبھاتی نہیں ہے, عدل نہیں کرتی ہے, پہلی والی کو لٹکا دے گی یا پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دیں گے. 90% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ 99% لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے عزت دار لوگ آئے ہیں اس میں تمیز کے, جو گھر بسانے والے ہوں اور ہمت والے ہوں, بولے ہم نے کی ہے, دونوں کے ساتھ برابر سلوک ہوگا, جس نے جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لے. میں شو بازی کے لیے نہیں کہہ رہا, صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں نے جب کی تھی تو میرے اوپر بھی بہت دباؤ تھا, بہت زیادہ دباؤ تھا, چھوڑ دو, یہ کر دو. ظاہر ہے نالج نہیں ہے, یہ نہیں کہ میرے سسرال والے کوئی غلط ہے, وہ کلچر یہی ہے نا کہ اتنا دباؤ تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی. اور میرے پاس جو اوپر جو دباؤ تھا نا, وہ ایک سسٹم والا دباؤ تھا, وہ بھی میں زیادہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. تو بندوقوں والا دباؤ تھا, آپ بس یہ سمجھ لو. تو میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کے قصور کے بغیر, میں اس کو نہ اس کو نہ اس کو. جب میرے اوپر زیادہ دباؤ آیا تو مجھے بعض لوگوں نے بھی کہا یار چھوڑو, ابھی کیا گھر خراب ہو رہا ہے, پہلا گھر خراب ہو رہا ہے نا, بچے اور یہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں. میرے بچے بھی تھے پہلے سے, وہ واقعی خطرہ ہو گیا تھا کہ سب غائب ہو جائیں گے مجھ سے. میں نے کہا بھائی مجھے مار کے, قتل کر کے, قتلے بنا کے میری لاش کو جلا دو, میں کسی کے کہنے پہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. انہوں نے کہا بچے جدا ہو جائیں گے, ہو جائیں بھائی, صبر کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب کسی بھی چیز کو آپ اپنی کمزوری سمجھو گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, پھر میرے ساتھ ہوا کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, لیکن یہ الفاظ تھے میرے اور اسی پر میں قائم رہا کہ بھائی جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. آپ کہہ رہے ہو بچے چھین لو گے, بچے چھیننا تو بہت ہلکا کام ہے. آپ مجھے مارو, میرے قتلے بناؤ, میری لاش کو بوری میں ڈالو, مجھے جلا دو, پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دو. جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, کر لی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. کیونکہ مجھے موٹیویشن اللہ کی طرف سے مل رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا اللہ میاں کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے تم نے. ٹھیک ہے, نماز تو بھائی سبھی پڑھ لیتے ہیں یار, ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, کیا خیال ہے, حج کا شوق سب کو ہوتا ہے, ہمیں بھی تھا, کیا خیال ہے بھائی, داڑھی سب ہمارے مولوی رکھتے ہیں, ہم نے بھی رکھی ہوئی ہے. تو مدرسے میں پڑھے, ہم بھی پڑھے, سب پڑھ لیتے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں, اکیلے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. مجھے ایسا کرتا اللہ کہہ رہے تھے کم بخت پہلی دفعہ تو کوئی تو نے تمیز کا کام کیا ہے, اسی میں تو ریورس ہو رہا ہے. ابھی ایک مولوی صاحب آئے نا, پکڑے گئے تھے, وہ دوسری بیوہ سے کی شادی ہو رہی ہے, یتیم بچے بھی پالے ہیں اس کے, اتنے بیچارے پریشان تھے, ینگ مولانا تھے, وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا 1 گھنٹے سے منہ لٹکا کے. میں نے کہا بلا لو, ٹائم دے دو ان کو. کہہ رہے میں نے کی ہے اور میرے بہت زیادہ دباؤ ہے نا, تو میں کیا کروں یار. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے غلط کیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ دباؤ ہے سسرال کی طرف سے, مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نے غلط کیا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب زندگی میں آپ نے پہلی دفعہ کوئی صحیح کام کیا ہے, آپ اسی پہ آپ شرمندہ ہو یار.
باقی سارے کام تو سبھی کر لیتے ہیں, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے. میں نے کہا اب آپ اپنی بائک کے پیچھے لکھ دو موسٹ وانٹیڈ. میری یہ حالت ہو گئی تھی, گریبان کھول کے نا عجیب سے کپڑے پہن کے گھوم رہا تھا, میں اتنا وانٹیڈ بنا ہوا تھا, جو میرے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے. اب تو پھر بھی سن لیتے ہیں, وہ لفظ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا تھا, یہ لفظ شارٹ ہو گیا تھا یہ مارکیٹ سے, دوسری شادی کا ایسا رواج ختم ہوا تھا. تو میری جو حالت تھی نا, فوجیوں کے بوٹ نظر آتے تھے مجھے کہ ابھی فوجی پکڑنے آ رہے ہیں مجھے. یعنی پولیس کا کیس نہیں بنے گا, ڈائریکٹ آرمی آ کے گرفتار کرے گی. کرمنل بہت ہی کرنا نہیں تھا آرمی نے, ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑی دہشت گردی کی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جی ایچ کیو کا کیس ہے, ڈائریکٹ چیف انوالو ہوگا اس مسئلے میں. ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا تھا کہ کھلی دہشت گردی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. تو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. ہم نے کوئی شادی میں پیار ویار نہیں کہتا, پیار سے مراد ہے جب شادی کی ہے تو ڈرنا کیا ہے, ایسی کی تیسی. تو اس لیے بھائی یہ کام جو اس طرح سے کرے گا تو وہ کرے, ورنہ وہ جمعے کو بیان سنے اور مسکرا کے چلے جایا کرے. خدا کے لیے اس فلسفے کو ذلیل اور بدنام مت کرو. بڑے بے غیرت لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جن کو دیکھ کے آدمی کہتا تو نہ کرتا, اور پھر کہتے مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے بیان سنا. آپ نے آدھا بیان سنا تھا, آپ نے پورا بیان نہیں سنا تھا. یہ مطلب نہیں جو کر رہے ہیں وہ بے غیرت ہیں, بہت سارے بے غیرت یہ کام کر رہے ہیں, بہت سارے غیرت مند بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا میرے بھائی, مجھے آپ سے ملنا ہے, میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے خلا کا. جج نے میری بیوی کو خلا دے کر بولا تم شادی کر لو. ملاقات بھائی یہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ ایک استفتاء لکھ لیں, خلا جو کورٹ نے دیا ہے نا, اس کورٹ کا خلا ایک جامع رشید بھیج دیں آپ کہ اس طرح سے خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بعض دفعہ مرد واقعی ظالم ہوتا ہے, حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, عدالت کے بلانے پہ جا بھی نہیں رہا ہوتا, تو ایسی صورت میں بہت کم صورتیں ہوتی ہیں اس میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے. 99% تو کلعدمی ہوتا ہے وہ. تو وہ فتویٰ لے لیں, اگر اس میں وہ فتوے میں آ جاتا ہے 99% تو یہی ہے کہ نہیں ہوا ہوگا جب آپ نے سائن نہیں کیے, تو پھر آپ لڑکی والوں کو بتا دیں بھائی تمہارا خلا نہیں ہوا ہے, تم کہیں شادی نہیں کر سکتی. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ جو عورت نہیں رہنا چاہتی اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے. سمجھتے ہو, چھوڑ دو اس کو. غیرت مند آدمی کہتا ہے جو بیوی وفا کرے گی اس کو جان بھی لوٹائیں گے اس کے اوپر. مرد دیکھو عورت سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے, لیکن اس کو پہل عورت کی طرف سے چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہل بیوی کرے گی, جواب میں اس کو محبت 10 گنا زیادہ ملی. پہل یہاں سے ہو, یہ پھر آپ آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے. سمجھتے ہو, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت زیادہ خواتین کے حقوق قائل تھے, لیکن کہتے جو عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ, پھر مرد کی مردانگی ہے کہ بھائی ہم محبت جب کریں گے جب تم پہلے تمہیں کرنی پڑے گی, پھر ہم جان بھی دے دیں گے. لیکن اگر ادھر سے ہی اس کو پسند ہی وسیم ہے تو جا بھائی, تو جا, تو غفار سے شادی کر, تو وسیم سے شادی کر, پھر اس کے لیے دروازے بند کر دو. بولا خود گئی ہے, پسند آیا فلاں آدمی, ہاں اگر پسند کسی آدمی کی وجہ سے نہیں, گھریلو حالات کی وجہ سے, پھر تو آخر وقت تک جوڑ کی کوشش میں لگنا چاہیے. لیکن اگر پسند اس کو کوئی اور آ رہا ہے تو بھائی پھر اب وہی ہے, اب میری زندگی میں تمہارے لیے دروازے بند. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟